بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہیں، لیکن قبل اس کے کہ آج میں ایک پہلا سوال نیا پیش کروں، پرانے ایک سوال کی مزید توضیح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں محنت کرنے یا یہ اسباب ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی کا ایک سوال تھا کہ پوچھتے تھے کہ کیا روزی اور شادی سب لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا کہ ہماری شادی کس سے ہوگی، اور اگر روزی لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں اتنے محنت و مشقت کی ضرورت ہی کیا ہے، اور کیا روزی لکھی ہونے کی دلیل بھی کوئی موجود ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلا شبہ دلیل موجود ہے۔ آپ کو اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ جب آدمی پیدا کیا جاتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں تو اس کے لیے 4 مہینے ایسا ہوتا ہے، خون کا نقطہ رہتا ہے، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور مزید اس میں پرورش ہوتی ہے اور بڑھتا رہتا ہے وہ۔ لیکن 4 مہینے کے بعد جب گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی روزی کیا ہے، اور اس کا عمل کیسا ہے، اور اسی طرح سے اور ساری چیزیں جو لکھی جاتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اچھا نیک بخت ہے کہ برا ہے، تو یہ چیز لکھی جاتی ہے، لہذا آپ کی روزی لکھی ہوئی ہے، شادی بھی لکھی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں اور بھی ایک روایت آئی ہے جس کو ہم نے تذکرہ کیا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ ترمذی وغیرہ کی روایت اور صحیح ہے، اس سے کہا لکھو، تو کہا کیا لکھوں، کہا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھو، تو سب لکھ دیا۔ تو اسی صورت میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ایسے مشکل نہیں کہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اس لکھے ہونے کے ساتھ کہیں بھی قرآن و حدیث سے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ بس لکھے ہوئے پر آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیے۔ اگر آپ کو دنیا کی زندگی میں رہنے کے لیے اپنے روزی کے لیے قد و کاوش کرنی پڑتی ہے، محنت و مشقت اٹھاتے ہیں تو اٹھانا چاہیے۔ کیسے آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے سارے لوگ اپنے گھروں سے چھوڑ کر کتنی محنت و مشقت اٹھا کر دوسرے ملکوں میں، جیسے آپ یہاں رہتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرے لوگ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، تو یہ سب قد و کاوش ہی کا نتیجہ ہے۔ تو دنیا کی روزی بھی حاصل کرنے کے لیے قد و کاوش کرنی پڑتی ہے۔ روزی لکھی ہوئی ہے کہ آپ، اگر یہ لکھا نہ ہوتا کہ آپ یہاں آتے تو نہیں آتے، آپ کو وہیں روزی ملتی، لکھے تو وہیں روزی ملتی، اگر یہاں لکھا ہوا آنے کے لیے تو یہاں آتے ہیں، لیکن روزی کے تلاش کرنے کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے اسباب جو ہے روزی تلاش کرنے کے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزی جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے، کتنی ملے گی، کم ملے گی، زیادہ ملے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ نے یہ اسباب بھی لکھے کہ آپ اتنی محنت و مشقت کریں گے تو روزی بڑھ جائے گی، آپ نہیں کریں گے تو نہیں بڑھے گی۔ تو یہ چیزیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں، لہذا روزی کے بڑھانے کے لیے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ کو مزید محنت و مشقت کی اور ڈیوٹی کی پابندی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ غیر حاضری کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ کٹتی ہے۔ اور اسی طرح سے روزی کو تلاش کرنے کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آسان بنا دیا ہے، تمہارے تسخیر کر دیا، تمہارے لیے جیسا چاہتے ہو کرتے ہو۔ فامشوا فی مناکبہا، تو اس کے ارجاء و اطراف میں چلو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ کی روزی سے کھاؤ، والیہ النشور، اور اسی طرف اٹھ کے جانا ہے، اسی کی چلو اس کے اطراف و جوانب میں، یعنی محنت و مشقت کرو، جاؤ روزی کو تلاش کرو، پھر اس کے بعد کھاؤ، یہ مقصود ہے، ایسا نہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ فامشوا فی مناکبہا، اس کے اطراف و جوانب میں چلو، گھومو، ڈھونڈو، یہ حکم ہے، نئے کہ بیٹھ جاؤ، روزی تو آنی ہی آنی ہے۔ ایسے ہی روزی کے اسباب کے بڑھنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے، اس کا بھی حکم آیا ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ صلۃ الرحم جو ہے، یعنی اقربا پروری، رشتہ داروں کو ملا کے رکھنا، یہ بھی روزی بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی مزید کر دی جائے، بڑھا دی جائے، جتنا ہے اس کے پاس اس سے بھی زیادہ اس کے پاس مال و دولت آ جائے، پیسے آ جائیں، روزی کھانے پینے کے سامان آ جائیں، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر بھی اور لمبی کر دی جائے،
فلیصل رحمہ، تو اسے رشتہ داری ملانا چاہیے۔ دیکھیے اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ روزی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے مزید محنت و مشقت اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان اسباب کو پکڑنے کی ضرورت جس سے روزی بڑھتی ہے، نہ کہ یہ کہیں کہ لکھی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ صلہ رحمی کرو، اس سے روزی بڑھتی ہے، ثواب کے نتیجے میں، اس عمل خیر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیر میں لکھے ہوئے کہ روزی بڑھے گی، لہذا آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی روزی کے بڑھنے کے اسباب میں سے اللہ کا تقوی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی روزی کے بڑھنے کے اسباب میں سے روزی ملتی ہے اس سے۔ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے نجات کا، اس کے آسانی کے راستے میں پہنچنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی بھی دیں گے ایسی جگہ سے جہاں اس کا گمان نہیں ہے۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کے ضامن تو ہیں پہلے سے ہی، اور مزید دیں گے، اور ایسی جگہ سے آپ کو پہنچ جائے گی جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور کتنے سارے واقعات آپ کے پاس ہوں گے کہ آدمی کی محنت و مشقت کچھ اور تھی، امیدیں کچھ اور تھیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ مل گیا، جیسے کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے ملا ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس روزی اللہ کی طرف سے کبھی زیادہ بھی ہے، لیکن محنت و مشقت کی ضرورت ہے، اللہ سے خوف کریں گے تو روزی ملے گی۔ یہ بھی اسباب میں سے ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا روزی محدود ہے، یعنی اتنی ہی ملنی ہے؟ جی ہاں، محدود تو ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے سے آدمی کی روزی بڑھتی ہے، اور اگر اسباب نہ اختیار کرے، صلہ رحمی نہ کرے، اللہ سے ڈرے نہیں، اور اسی طرح سے کوشش نہ کرے تلاش کرنے کی، تو روزی کیسے بڑھے گی؟ لہذا آدمی کو جب دنیا کی زندگی میں بالکل ہی سمجھداری سے، عقل سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے اور سدھار کے رکھنے کی ضرورت دیکھتا ہے، تو آخرت کے لیے بھی اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح سے روزی کمانے کا بھی ذریعہ ہے۔ سمجھدار انسان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار چالاک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا اس کے لیے کام کرتا ہے، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا، نہ یہ کہ یہ کہتا ہے کہ چلو ہمارے لکھ دیا کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور آخرت کی دنیا کے لیے بھی آخرت کی زندگی کے لیے بھی کرتا ہے۔ والعاجز، اور عاجز انسان کون ہے؟ سمجھدار انسان جو اپنے آپ کو کامیاب رکھتا ہے، اس کی مثال تو آپ نے بتائی کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور والعاجز، اور عاجز انسان جو کچھ نہیں کرنا چاہتا، نہ کچھ کر سکتا، وہ کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا، چلو بھائی ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا جو دی کہتا وہی کریں گے، اور جو کچھ لکھا رہنے دو۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بہت سی امیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، جو کچھ لکھا آ جائے گا، تو وہ لوگ فقیری کی حالت میں زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن محنت و مشقت کرنے والے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی عمل میں بھی جو لوگ دنیا کی زندگی میں ہیں اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، تو وہ کام کرتے رہیں، چھوٹی سی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں جانتے ہیں، رب سے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہیں، ہمیں ابھی کچھ کھانے دو، کچھ کرنے دو، برائیاں کرنے دو، اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے دو، دنیا کی ناز و نعمت حاصل کرنے دو، آخر میں ہم معافی مانگ لیں گے، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ لیکن یہ انسان کا طریقہ کار نہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ انسان عاجز ہے جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں باندھ کے رکھتا ہے۔ لہذا روزی لکھی ہوئی ہے، شادی لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے سب کچھ ہے۔ شادی کے لیے بھی اس حدیث میں اس کے بہت سے اسباب و آداب بیان کیے گئے، اچھی تلاش کرو، 4 مقصود کے لیے شادی کی جاتی ہے، اور یہ کہ بہتر اختیار کرو اپنے نطفوں کے لیے، اچھی عورتوں کو لاؤ، یہ سب اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور اسے خرچے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ لیکن انسان اگر سوچے کہ نہیں، ہمارے کسی تلاش کے بغیر اپنے آپ کو اچھا بنائے بغیر ہم بہت اچھی پا جائیں گے، تو یہ کہاں ممکن ہے؟ لہذا کوشش اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جو آج کا پہلا سوال ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، پوچھتے ہیں وہ ہمارے بھائی کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے، تو پوچھتے ہیں سب سے کیا نظر لگنے والی حدیث جو ہے یہ صحیح ہے؟ دوسری بات یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مان لیجئے
کہ کسی کو نظر لگ جائے تو ایک مومن انسان اپنے اس نظر کے بارے میں کیسے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کیسے انسان کو نظر لگ سکتی ہے، اس پہ کوئی تیر ہے جو لگ جائے گی، اور اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے بچائے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے العین حق، حدیث میں آیا ہوا ہے کہ نظر لگنا حق ہے۔ یہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے کہ نظر لگنا حق ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں پائی جاتی ہیں، لہذا اس کی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ جیسا پوچھ رہے ہیں۔ البتہ یہ بات کہ نظر کیا چیز ہے اور کیسے لگ جاتی ہے، تو نظر حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے، اب چاہے آپ کے جسم میں ہو، چاہے آپ کے مال میں ہو، آپ کے کپڑوں میں ہو، آپ کی جائیداد میں ہو، کہیں بھی وہ چیز اچھی ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کو حسد کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ وہ چیز زائل ہو جائے، اور اس کی نظر اس پر بری لگی رہتی ہے کہ یہ چیز مٹ جاتی تو بہتر ہوتا، کیوں اس کے پاس ہے، یہ ہے نظر۔ تو یہ آپ کے ساتھ برائی چاہتا ہے، آپ کو آپ کی اچھائی کو پسند نہیں کرتا، نہ آپ کے ساتھ جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی صورت میں یہ اس کے دل کے اندر آپ کے خلاف جو بغض عناد ہے، اس بیس پر وہ ایسا کرتا ہے، یا اسی طرح سے وہ کسی کی بھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، اپنے علاوہ کسی کی کوئی چیز اپنے پسند کرتا، تاکہ بعض اپنے اوپر پائی ہوئی چیزوں کو بھی وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے، ارے یہ کیسے ہم کو مل گئی، یہ تو ہمارے لائق نہیں تھی، اس کو چھن جانا چاہیے تھا، ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ تو انسان اس طرح سے نظریہ رکھے اور اپنی نگاہ بد اس پہ ڈالے اس طرح سے، جس میں دل کا ارادہ بالکل غلط پایا جاتا ہو، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ چونکہ نظر کسی کی لگتی ہے اور کسی پر لگتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقہ بتایا ہوا ہے۔ جس کی اوپر لگ جاتی ہے اس کو اپنے آپ کو اپنا بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، جس کی نظر لگ جاتی ہے کسی پر تو اس آدمی سے کیا مطلوب ہے اور کیا چاہیے اس کو۔ تو حقیقتاً اس چیز کو سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نظر نہ لگے، اور یہ کہ ہمیں کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر کے اپنے جی میں اس کے بارے میں ایسا ہم کچھ امید نہ رکھیں کہ ہمیں اس کو ظاہر ہو جانا چاہیے، اس سے ہمارے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ ہو، تو یہ نظر نہیں لگانی چاہیے۔ بلکہ اس سلسلے میں آیا ہوا ہے کہ جس کو نظر لگتی ہے، جس کی نظر لگ جاتی ہے، یا جو نظر لگانے کے لیے اس کے دل میں برا ارادہ پایا جاتا ہے، اسے چاہیے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اس کو پسند آتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہارے اس میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بنائے، یہ الفاظ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح سے اپنے حسد کو چھپانا چاہیے، اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے دل میں ایسے برے خیالات کیوں آتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شیطان، اللہ تعالیٰ کو شیطان سے محفوظ رکھے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ خیر کا پہلو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب کوئی کسی کی اچھی چیز دیکھے اور اس کو پسند آتی ہو تو اسے چاہیے اس کو برکت کی دعا دینا چاہیے، نہ کہ اس سے برکت چھین جانے کی دعا کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو نظر لگ جاتی ہے، یعنی جس کے اوپر نظر لگتی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو اس آدمی کا یہ ہے کہ اسے برکت کی دعا دینا چاہیے جس کی نظر لگتی ہو، جو نظر لگانا چاہتا ہو، تاکہ جب وہ برکت کی دعا دے گا تو اللہ تعالیٰ سے برکت پیدا ہوگی اور نظر نہیں لگ پائے گی۔ لیکن جس کو خوف ہے کہ ہماری اس چیز پر نظر لگ جائے گی، چاہے اس کی خوبصورتی سے ہو، چاہے اس کے کسی جسم کے کسی عضو پر ہو، کہ آنکھ بہت اچھی ہے، چہرہ بہت اچھا ہے، بال بہت اچھے ہیں، چال ڈھال اچھی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یا سامان ہے، اس کی گھڑی ہے، اس کی موبائل ہے، یا گاڑی ہے، یا کوئی بھی چیز ہو جو اس کی پسند، جو دوسروں کو دیکھ کر کے اس کی نظر ترستی ہو، اس کے زائل ہونے کی تمنا کرتا ہو، تو کسی کے پاس بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ تو ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے پاس جو اس کو نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کی بقا اور محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ہیں جو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جو ورد
وارد ہیں صبح و شام کے، جو دعائیں ہوتی ہیں صبح و شام کی، جس میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ صبح کی دعا پڑھنا چاہیے صبح کو، شام کی دعا پڑھنا چاہیے شام کو، اور اس کے علاوہ اسے آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا چاہیے۔ ان صورتوں کو پڑھ کر کے انسان اپنے اوپر دم کر لے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے، جیسا کہ ویسے بھی اگر رسول اللہ رات میں سونے سے پہلے یہ عمل کرتے تھے، اور ویسے بھی ہے کہ ان صورتوں کو پڑھنے سے انسان محفوظ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ انسان کو نظر لگنے سے پہلے خود یہ عمل کرنا چاہیے تاکہ نظر نہ لگے۔ اور اگر نظر لگ چکی ہے پھر کیا کرے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ نظر لگنے سے پہلے جس کی نظر لگتی ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے دوسروں کو، اس کو برکت کی دعا دینا چاہیے، نہ کہ اس کے ہلاکت کی دعا کرنے کی نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جس کے پاس ایسی چیز ہے جس کو خوف ہے اس کے ایسا ہو سکتا ہے اس پر نظر لگے، تو اس کو دعائیں پڑھ کر کے اس پر بھی، اپنی چیز پر بھی، اپنے اوپر بھی پھونکنا چاہیے۔ لیکن مان لیجیے نظر لگ چکی ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی نظر لگ گئی اور آدمی اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر سے نظر لگا لیا اور بیمار ہو گیا، جھیلنے لگا، یا اس کی چیز بربادی کی طرف جانے لگی، سڑنے گلنے لگی، ٹوٹ پھوٹ پہ آ گئی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جس نے نظر لگایا ہے، حدیث میں جیسا آیا ہوا ہے، اس سے کہنا چاہیے جا کر کے کہ بھائی تم اگر پتہ ہے کہ کسی نے نظر لگایا ہے تو کہ آپ کی نظر لگ گئی ہے، اور قرائن سے یہ بات پتہ چل سکتی، بھائی کوئی آدمی آتا ہے، سبھی آتے ہیں برکت کی دعا دیتا ہے، اور ایک آدمی آتا ہے برکت کی دعا کیا کہیے بڑے ہی تعجب سے دیکھتا، کہتا ہے اچھا تمہارے پاس بھی یہ چیز آ گئی، ہم کو نہیں مل سکی اور تم اس کے مستحق نہیں تھے، ایسی کچھ باتیں کہتا ہے، تو لگتا ہے کہ ہاں واقعی اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے انسان سے جا کے کہنا چاہیے کہ بھائی اس پہ نظر لگ گئی ہے، اور تم اس کے لیے کیا کرو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ یا تو نہاؤ، اور نہانے کے بعد جو پانی تمہارے نہانے سے نکلتا ہے، یعنی کسی جگہ ایسی جگہ جہاں سے پانی اکٹھا کیا جا سکے اس کو اکٹھا کر لے، یا اسی طرح سے وضو کرے، اور جہاں جہاں جوڑ ہیں، یہ سب جوڑ ہیں، سب جوڑ پہ کم از کم دھلے، اور اس کے بعد وہ پانی لا کر کے اس انسان کے اوپر ڈالا جائے، اس پر نظر لگی ہوئی ہے، چاہے نہلا دیا جائے اور چاہے اس کے اوپر لب سے ایسے ہی ڈالا جائے تاکہ اس کو اس جسم پر پہنچے، تو ایسی صورت میں یہ نظر دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حدیث میں یہی طریقہ بتایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا بھی، تو آپ نے اس آدمی کو بلا کر کے اور اس کو نہلانے کے بعد اس کا پانی اس انسان پر جس کی خوبصورتی پر اسے نظر لگائی تھی اس کو ڈالا، تو آپ وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ بھائی اس کے پاس ہے، ہمارے پاس بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو زائل نہ کرے، ہم کو بھی دے دے، اس کو رشک کہتے ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اور وہاں پر ملاقات پر جواب کے سوالات اور ہماری طرف سے ان کے جواب ہوں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں معاون ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے اور اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔